علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے بعد پرویز الہی بھی پریشان ہیں کیونکہ سیاست کے بڑے کھلاڑیوں نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کل بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آصف زرداری بھی لاہور آیا چاہتے ہیں، اور ادھر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو دھن دولت فراہم کرتے تھے وہ بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے 1 دسمبر کو۔ ملک ریاض کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں معاملات کا آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے پیسے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست پیسے کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، پھر تحریک عدم اعتماد ہو یا پھر کوئی اور معاملات ہوں۔ تو بہرحال اب پرویز الہی صاحب نے اپوزیشن کا یعنی اپنی اپوزیشن سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کا موڈ دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کر دیا ہوا ہے، زبان سے اعلان کر دیا ہوا ہے، لیکن آنکھ سے اشارہ کیا ہے۔ آنکھ سے اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ مجھے وزیر اعلیٰ قبول کریں گے، مجھے سپورٹ کریں گے تو میں عمران خان صاحب کے پیچھے نہیں جاتا۔ پہلے جو ملک ریاض صاحب والا معاملہ ہے، کیونکہ وہ کل کی کہانی ہے، اب اس کہانی کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جڑے گا، تو میں پہلے ذرا اس طرف آتا ہوں۔ اچھا، کوئی اور تعلق جڑے نہ جڑے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، عمران خان صاحب کے ہاتھوں نوازے جانے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو یعنی رشوت لینے اور رشوت دینے کے معاملے میں جو ہے وہ ملک ریاض صاحب پھنس چکے ہوئے ہیں۔ تو ملک ریاض کو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ملک ریاض کو، یا شاید کبھی ہوا ہو تو اس طرح باہر چیز سامنے نہیں آتی، تو ملک ریاض صاحب کو ایک نوٹس بھیجا، کالف نوٹس ہے نیب نے۔ اب سوچیں نا، کہاں ملک ریاض اور کہاں نیب، مطلب تو نیب نے نوٹس بھیجا ملک ریاض صاحب کو، اور معاملہ ہے وہی 50 ارب روپے کے جو پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پاکستان کی جو لوٹی ہوئی رقم پکڑی تھی، جو پاکستان کو واپس آنی تھی، مگر عمران خان صاحب نے ملک ریاض کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو 50 ارب روپے واپس کر دیے تھے۔ اس کے بدلے میں کہا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کوئی اربوں روپے لیے تھے، اور عمران خان صاحب نے زمینیں لی تھیں۔ جناب، زمینیں بھی کوئی کم نہیں، زمینیں بھائی، اتنی زمینیں کہ بندہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو رشوت دینے اور عمران خان صاحب سے پاکستانی سرکاری خزانے سے 50 ارب روپے کا فائدہ لینے کے معاملے پر ملک ریاض صاحب کو طلب کر لیا گیا۔ قصہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ملک ریاض صاحب کے اوپر جرمانہ ہوا تھا، ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا 465 ارب روپے کا، بیریا ٹاؤن کراچی کا معاملہ تھا۔ اس معاملے پر ملک ریاض صاحب نے جو قسط جمع کروانی تھی، پیسے جمع کروانے تھے، وہ پیسے ملک ریاض صاحب کو عمران خان صاحب نے ایڈجسٹ کروا کے دے دیے، جو پاکستانی خزانے سے ملک ریاض نے لوٹ کر برطانیہ میں جا کر رکھے تھے، اور برطانیہ والوں نے پکڑ کر پاکستان کی سرکار کو کہا تھا کہ واپس لے جاؤ۔ اتنی بڑے دیالو تھے عمران خان صاحب، اور روزانہ نا موسیٰ بنا کے نا دانشورانہ افلاطون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرپشن ہوتی ہے تو چوری جو ہے وہ اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوتا، کرپشن سے ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا موبائل چوری کر لے، فون چوری کر لے تو اس کا نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکاری خزانے سے کرپشن کرتا ہے تو ترقی بھی رک جاتی ہے، پھر پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلا جاتا ہے۔ ایک بڑا سا نا عجیب و غریب قسم کی شکل بنا کر، عجیب و غریب سے مراد کہ بڑا تکلیف جیسے ہوتا ہے نا، عمران خان صاحب کو پریشانی ہے قوم کی۔ یہ 50 ارب روپے جو ثبوتوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے، جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بند لفافے میں جس کی منظوری لی گئی تھی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ جو لیا، تو اب نیب نے ملک ریاض صاحب کو طلب کیا ہے، اور نیب نے ملک ریاض صاحب کو کہا ہے کہ جی 458 ایکڑ جو زمین انہوں نے دی تھی موضع برکلا، تحصیل سہاوا، ڈسٹرکٹ جہلم میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے نام پر، اس کا ریکارڈ لے کر آئیں۔ اس میں جو زمین کی انتقال کس کے نام تھی، کس کے نام منتقل ہوئی، پھر اس کی ڈیل کیا تھی، ڈیڈ کیا تھی، معاہدہ کیا ہوا تھا، وہ اور دیگر ریکارڈ لے کر آئیں، ورنہ اگر آپ نے تعاون نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے نیب کا تو قانون ہے کہ اگر تعاون نہیں کریں گے تو پھر بندہ گرفتار ہو جائے گا۔ تو بھلا ملک ریاض صاحب عمران خان صاحب کے لیے کیوں گرفتار ہوں گے؟ ملک ریاض صاحب تو نہیں گرفتار ہوں گے۔ تو بہرحال تو ملک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے چکر میں پھنس چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب اب ظاہر ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب ویسے تو سب کو فائنینس کرتے رہتے ہیں،
سب کو، مطلب میں نام اب کیا لوں، سب کو فائنینس کرتے رہتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پارٹنر ہیں، لیکن کافی عرصے سے خبریں یہ بھی ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو ملک ریاض صاحب سے عمران خان کو پیسہ دینے، عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے کے چکر میں ان کی کوئی ناراضی وارضی بھی چل رہی تھی۔ بہرحال تحریک عدم اعتماد کے دوران تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ملک ریاض صاحب نے آصف زرداری صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ سر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کا پیچ اپ ہو جائے آپ سے ان کا، اور وہ آج تو انہوں نے اتنے میسیجز کر لیے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے کہا تھا، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب تو بات بہت آگے نکل چکی ہے، اب تو ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اب ایک تو کہانی یہ ہے، اب جو اصل کہانی ہے، جو بڑا محاذ ہے، جو جس کے اوپر عمران خان صاحب اتراتے ہیں کہ جی شہباز شریف کی حکومت تو 27 کلومیٹر پر ہے، اب عمران خان صاحب فاؤل کھیل گئے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ فل ٹاس دے دیا تھا اپوزیشن کو، اپنی اپوزیشن کو، تو اب چھکا چوکا مارنے کے لیے، وہ چھکے چوکے مارنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، پرویز الہی صاحب پرویز الہی کے ساتھ ہیں، پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کی کرسی کے ساتھ ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اسمبلی توڑنی ہے، تو پرویز الہی صاحب کی زبانی، مونس الہی صاحب کی زبانی کہ جی 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ مونس الہی نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ جی 1 منٹ نہیں لگائیں گے، ہم اسمبلی توڑ دیں گے اگر عمران خان صاحب نے حکم دیا تو۔ پرویز الہی صاحب نے آج ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی آدھا منٹ بھی نہیں لگاؤں گا میں، عمران خان صاحب کی امانت ہے، عمران خان صاحب جس دن چاہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ ہم روایتی لوگ ہیں، تعلق بناتے ہیں تو تعلق نبھاتے بھی ہیں۔ اب اگر پرویز الہی صاحب کی اس بات پہ میں آؤں کہ تعلق بناتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، تو پھر پرویز الہی صاحب نے وعدہ کیا تھا آصف زرداری سے کہ جی آپ مجھے وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، زبردست، اس سے بڑا مجھے اور کیا چاہیے، اب آپ کے ساتھ ہوں میں۔ آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا، مولانا صاحب نے جا کر کہا کہ جی دیکھیں آپ، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں آپ وزیر اعلیٰ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کا مرکز میں ہم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم راضی ہیں، انہوں نے کہا نہیں لیکن پر شہباز شریف صاحب خود آئیں یہاں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کمنٹمنٹ کریں، کیونکہ ان پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب چل کر گئے، ساری ڈیل ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، مٹھائیاں شٹھائیاں کھا لی، سارا کچھ کر لیا۔ اگلے دن پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے منی گالا۔ تو اب سوچیں کہ اگر میں پرویز الہی صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پر یقین کروں تو کیوں کروں، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تعلق بناتے ہی نبھانے کے لیے، ہم تو تعلق نبھائیں گے، تو نہیں نبھائیں گے پرویز الہی صاحب۔ میں نے جب پرویز الہی صاحب سی ایم بنے تھے اور اس کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد ایک میں نے ویلاگ کیا تھا، تو پرویز الہی صاحب تب تک اپنے کافی سارے معاملات سیدھے کر چکے ہوئے تھے۔ اس وقت پرویز الہی صاحب نے یعنی اپنے جو اضلاع ہیں ان کے منڈی بہاؤدین، چکوال اور گجرات، وہاں پر وہ اپنی مرضی کے کام سارے کروا چکے تھے، فنڈ ونڈ ساروں کے وہاں کر دیے تھے، اپنا رخ ادھر کر دیا تھا، تک وہ جو سرکاری نوکریاں وہ نوازشات ادھر کر دی ہوئی تھی۔ تو پرویز الہی صاحب نے ایک اپنی ذاتی سی جو ہوتی ہے نا گروپ، چھوٹے سا گروپ ہوتا ہے، اس میں کچھ صحافی بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں عمران خان صاحب کا آرڈر کیوں مانوں گا، میں نے وزیر اعلیٰ میں بن گیا، اب عمران خان صاحب مجھ سے سپورٹ واپس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، میری تو وزارت اعلیٰ کی کرسی جائے گی، عمران خان صاحب کی سیاست جائے گی، تو عمران خان صاحب کا حکم ماننے کے لیے میں مجبور نہیں ہوں، میرا جتنے دن وزارت اعلیٰ ہے میری بونس پر ہے، تو میں آرڈر نہیں مانوں گا عمران خان کا۔ عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی FIR پرویز الہی نے نہیں کٹنے دی، اور عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ اپنی عزت بچائیں اور کہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی۔ تو جو پرویز الہی FIR نہیں کاٹ رہے تھے، تو وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کس طرح عمران خان صاحب کے آرڈر پر پنجاب اسمبلی توڑیں گے۔ تو لہٰذا پرویز الہی صاحب نے بیان جاری کر کے عمران خان کو ذرا تسلی دلوائی۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ بھپرا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی ٹھنڈے ہو جاؤ بھائی، کر لیتے ہیں جو آپ کہو گے، کر لیں گے، پانی کا گلاس پی لو، بیٹھو، بات کر لیتے ہیں اس معاملے پر، ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے وہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر بہلا پھسلا کر پھر وہ کیا وہی جاتا ہے جو عقل چاہتی ہے، عقل کہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب غصے میں جنونی ہیں، تو پرویز الہی صاحب نے بیان جاری کر کے عمران خان صاحب کے غصے کو ذرا ٹھنڈا کیا۔ لیکن عمران خان صاحب اتنا بھی غصے میں نہیں ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑ کر اور اپنے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہ بچائے۔ ظاہر ہے جہاں ان کو جہاں پہ پناہ ملے، گرفتاری سے بچ جائیں، رانا ثناء اللہ کے ڈر سے بچ جائیں، جہاں وہ کم از کم خواب آئے، اور اگر ڈرو نہ کوئی خواب آئے
اور دوران خواب میں چونک کر اگر وہ اٹھ جائیں تو کم از کم اٹھیں تو ان کو ہوش میں آئیں، پانی شانی پئیں، تو پھر ان کو کم از کم یہ تسلی ہو کہ نہیں میں لاہور میں ہوں، یہاں مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں میری اپنی حکومت ہے۔ تو عمران خان صاحب خیر اتنا آگے عمران خان صاحب بھی نہیں جائیں گے، مگر پرویز الہی صاحب نے یہ بات کر کے کہ جی جس دن عمران خان نے کہا میں آدھے منٹ کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا، بیسیکلی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اشارہ کیا ہے کہ جی میں عمران خان کے آرڈر پہ اسمبلی توڑ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑا بحران پیدا نہ ہو تو میرے ساتھ مکلیں، مجھے آپ سپورٹ دے دیں تو میں آپ کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا۔ مجھے مونس الہی نے کہا تھا نا ہم نے تو وزیر اعلیٰ بننا تھا، ادھر سے بننا تھا ادھر سے بننا تھا، ہم بن گئے۔ پرویز الہی نے کئی بار کہا تھا میں نے تو وزیر اعلیٰ بننا تھا نا، مجھے یہ بنائے یا وہ بنائے، مجھے عمران خان نے بنا دیا میں ادھر بن گیا، تو وعدہ وعید کیا ہوتا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نے تو کیا اشارہ، مگر پرویز الہی صاحب کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے آصف زرداری، نواز شریف صاحب نے تو پنجاب کا معاملہ سارا کا سارا ووٹ سارے کے سارے فیصلے آصف زرداری کے حوالے کر دیے ہوئے۔ یہ میں آج ایک جگہ سے خبر لایا ہوں۔ میاں صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، پرویز الہی کو چلانا ہے پرویز الہی کو چلائیں، آپ نے اپنا سی ایم لانا ہے اپنا لے آئیں، ہم میں سے کسی کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چلا لے گا وزارت اعلیٰ، مطلب وہ حمزہ شہباز کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ حکومت ان سے چھین کر لے گئے اور وہ کچھ نہ کر سکے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہم میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنائیں، اپنا کوئی وزیر اعلیٰ بنائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آصف زرداری نے اپنی لیڈرشپ کو بلا لیا، جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، حسن مرتضیٰ کراچی میں تھے، ان کو آرڈر آیا کہ ہدایت آئی کہ جی آپ پنجاب پہنچے، لاہور پہنچے، وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں، زرداری صاحب نے خود بھی آنا ہے، تو اب وہ لاہور پہنچ گئے، اپنے سارے ایم پی ایز جو 7 ایم پی ایز سب کو کہا گیا کہ جی آپ لاہور جو پاکستان میں لاہور پہنچے ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ فوراً واپس آ جائیں، اور یہی مسلم لیگ نون نے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے۔ اب کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو پنجاب کے اسمبلی کے ذمہ داران ہیں، جس طرح حسن مرتضیٰ ہو گئے، ادھر ملک احمد محمود صاحب ہو گئے، حمزہ شہباز اور دیگر جو لیڈران ہیں، حمزہ کا تو شاید مجھے کنفرم نہیں کہ وہ اس میٹنگ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں اجلاس ہے، بلکہ پراپر ایک بڑا اجلاس ہے، اس میں دیکھا جائے گا تحریک عدم اعتماد کے اوپر کہ تحریک عدم اعتماد کتنا جلدی لائی جانی چاہیے۔ یہ پہلے اپنا سارے آپشنز دیکھیں گے، ممکنات دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب کو بریفنگ دی جائے گی، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو آگاہ کیا جائے گا کہ جی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد ڈال دی جائے گی، تاکہ یہ جو عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کا جو دے رہے ہیں نا، وہ دھمکیاں شمکیاں دے رہے ہیں، وہ نہ ہو، کم از کم تحریک عدم اعتماد کی طرف چل پڑے۔ اور پھر ایسے میں مسلم لیگ قائد اعظم کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو میری اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری نے آن بورڈ لے لیا ہوا ہے کہ آپ کے جو ارکان وہاں سے ٹوٹنا چاہ رہے تھے ان کو آپ آن بورڈ لیں، تاکہ ہم جب تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو آپ کے ارکان وہاں سے ٹوٹ کر ایک الگ سے پارلیمانی گروپ بنا لیں گے، پارلیمانی لیڈر میجورٹی آ جائے گی نا، 6-7 ارکان اگر 10 میں سے آ جاتے ہیں تو وہ پارلیمانی لیڈر اپنا کوئی منتخب کر لیں گے، یا چودھری شجاعت حسین بطور پارٹی صدر ایک چٹھی لکھ دیں گے اسپیکر کو کہ جی ہمارا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر یہ ہے۔ تو اس صورت میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ جی فیصلہ تو پارلیمانی اپنا پارٹی سربراہ نے کرنا ہے، جب عمران خان کو وہ سپورٹ دینی تھی فیصلے میں تو یہ فیصلہ آ گیا کہ جی فیصلہ تو پارٹی کا ہیڈ کرتا ہے، تو اس لیے وہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب حمزہ کا الیکشن تھا، 25 ارکان جو ہے وہ حمزہ کے اڑا دیے تھے، حمزہ کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی سے، اور جب مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان کے اوپر فیصلہ آیا تو نہیں، فیصلہ کرے گا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر۔ یہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے، تو دونوں فیصلوں کا فائدہ عمران خان کو ہوا تھا۔ تو بہرحال تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے، دونوں فیصلوں کی روشنی میں مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے حق میں مطلب پرویز الہی کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ شجاعت حسین صاحب خط لکھیں گے کہ جی ہمارا پارلیمانی پارٹی کے لیڈر یہ ہیں، پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی میجورٹی جو ہے وہ بتائے گی کہ جی ہمارے پارلیمانی لیڈر یہ ہیں، تو پارٹی ڈیفیکشن کلاس والا معاملہ اڑ جائے گا، تو ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس، اگر گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں گے تو دونوں صورتوں میں پرویز الہی صاحب کی حکومت بچ نہیں پائے گی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس سارے معاملے کی وجہ سے پرویز الہی صاحب نے
اچھل کر بغیر کسی دیر کے، بغیر کسی اس کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان جس دن کہیں گے ہم نے اسی دن میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ ایسا ہونے نہیں جا رہا، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ میں نے آغاز میں کہا نا پرویز الہی صاحب، اب معاملہ یہ ہے، میں ایک اور آپ کو خبر دے رہا ہوں، سچ وہ خبر میں باتوں باتوں میں زیادہ پیچھے ہی چلی گئی وہ خبر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سی ایم سیکریٹریٹ جو ہے 90 شارع قائد اعظم یا یہ جو کلب روڈ پر ہیں GOR میں، ان کا زیادہ تر یہاں سے فائلیں سمیٹنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ جتنے افسران ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو کام کیا ہے یہ پچھلے چند ماہ میں پرویز الہی صاحب کے انتخاب کے بعد، وہ سارا کا سارا فائلیں یہاں سے اٹھاؤ، غائب کر دو، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے بے دریغ فنڈز اپنے جو اضلاع تھے وہاں خرچ کیے، نوکریاں آؤٹ آف میرٹ انہوں نے یوں کر دیا ہو، تو بہرحال بڑے سارے کام تھے پرویز الہی صاحب کے، انہوں نے تو ان کو پتہ تھا کہ میں کتنے دن ہوں، وزارت اعلیٰ میری کتنے دن رہنی ہے۔ تو عدالت کے ایک آرڈر کے اوپر وزارت اعلیٰ ہے، عدالت کے آرڈر میں وہ مسلم لیگ نون اس کے اگینسٹ بھی گئی ہوئی عدالت میں وہ اپنا تشریح لینے یا چیلنج کرنے، تو وہ اگر معاملہ آگے پیچھے ہو جائے گا تو وہ گڑبڑ الگ سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب نے وہاں سے اچھا خاصا سامان منتقل کروانا شروع کر دیا ہوا، فائلیں شائلیں، اور جو مسلم لیگ ہاؤس ہے ڈیوس روڈ پر، وہاں پر ایک الگ سے سی ایم سیکریٹریٹ چل رہا ہے، اس کی رینوویشن وغیرہ ہو گئی ہے، وہاں پر کامل علی آغا کو انہوں نے وہاں پر بنا لیا اپنا انچارج۔ تو PTI والے لوگ روتے پیٹتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو سی ایم سیکریٹریٹ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے کام تو MPs جو ہیں ہوتے نہیں ہیں، اور وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کامل علی آغا جو ہے وہ ان کے آرڈر سننے پڑتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو اتنا پریشان کیا، اتنا کھوکھلا کر دیا ہوا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ ہاں، یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس صورت میں دی ہے کہ اگر کوئی بالکل بہت زیادہ پریشر آ جائے تو پھر آج کی اپوزیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی مکمکہ ہو جائے تو وہ ان کو سگنل کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے اسٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ بہرحال ایک دو دن میں صورتحال سامنے آ جائے گی۔ پنجاب اصل میں میدان جنگ تو پنجاب میں لگے گا نا عام انتخابات میں، تو عام انتخابات سے پہلے اگر عمران خان صاحب اسمبلی توڑتے ہیں، یعنی پنجاب میں اپنا نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کا نہیں لگواتے، اسمبلی توڑ دیتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب پورا کا پورا کھیل جو ہے اپنا وہ اپنے ہاتھ سے لے کر وہ ڈال دیں گے سکندر سلطان راجہ کی جھولی میں، کیونکہ اگر اسمبلی نہیں ہوگی، اگر حکومت نہیں ہوگی اور اپوزیشن نہیں ہوگی تو پھر نگران سیٹ اپ کا معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن دیکھے گا۔ تو عمران خان صاحب وہ کیوں کریں گے، وہ پورا کا پورا اپنا پورا جو ان کے پاس ایک فیصلے کا اختیار ہے وہ ادھر منتقل کیوں کریں گے۔ تو یہ پتہ پرویز الہی صاحب کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ذرا کارڈ کھیلا ہے۔ لیکن اب آصف زرداری اور نواز شریف مزید اس سیٹ اپ کو، پنجاب کے سیٹ اپ کو چلنے دینے کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان ٹوٹ گئے تو پھر یہ بات کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، کچھ ہفتوں کے اندر اندر پنجاب میں بڑی تبدیلی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔